اوہ معاف کیجیے گا، کچھ واٹس ایپ پر ضروری میسیج دیکھ رہا تھا۔ دوستو، کسی زمانے میں اور بہت دیر تک اسکولوں میں اور کالجوں میں بھی بچوں کو نا ایک مضمون لکھنے کے لیے دیا جاتا تھا اور بڑی تیاری کرائی جاتی تھی اس کی، اور ایگزامز میں وہ ٹیچرز دیتے بھی ضرور تھے اور وہ مضمون لکھنے کے لیے بچوں کو پیپر میں آتا بھی ضرور تھا، اور وہ تھا مائی بیسٹ فرینڈ۔ اس میں بچے اپنے اپنے بیسٹ فرینڈ کے متعلق لکھتے کہ جناب ہماری ہابیز ایک جیسی ہیں، ہم پڑھتے اکٹھے ہیں اور ہم کھیلتے اکٹھے ہیں، اسکول اکٹھے جاتے ہیں، اور اگر اس طرح کی چیزیں جو ان میں کامن جو اپنی ہوتی تھیں وہ تلاش کر کے لکھتے، اور وہ اس کی بڑی جناب تیاری کرائی جاتی، اور بیسٹ فرینڈ کے متعلق اس طرح کی بہت سی چیزیں جو بچوں کے اپنے اپنے بیسٹ فرینڈ ہوتے اس کے متعلق وہ لکھا کرتے۔ کچھ دن پہلے میں سوچنے لگ گیا، جیسا کہ میری عادت ہے، کہ آج کل کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو بچوں، بڑوں، مردوں، عورتوں، بوڑھوں، پڑھے لکھے، ان پڑھ، غرض سبھی کا بیسٹ فرینڈ جو ہے نا آج کل وہ کامن ہے۔ اور ذرا بوجھیے آپ کا اسمارٹ فون، اس نئے بیسٹ فرینڈ نے باقی دوستوں کی جگہ اتنی چالاکی اور ہوشیاری سے چھینی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگا۔ ویسے دیکھا جائے تو اس نئے بیسٹ فرینڈ میں تمام کی تمام خصوصیات موجود ہیں جو کہ کسی اچھے دوست کے اندر ہوتی ہیں۔ بچوں کے لیے ان کے انٹرسٹ کے مطابق کارٹون، گیمز، پڑھائی کرنا چاہیں تو انفارمیشن، آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے میوزک، موویز وغیرہ وغیرہ۔ بڑے جو ہیں ان کو آپ دیکھیں، ان کو اگر پسند ہے سیاست، حالات حاضرہ، عورتوں کے لیے میک اپ، جیولری اور جناب بیوٹی ٹپس، کھانے پکانے کی ہر قسم کی دنیا بھر کی ریسیپیز وہ موجود ہیں۔ بوڑھوں کے لیے ان کے ٹیسٹ کے مطابق تبصرے، سیاست، دین، مسائل کا حل، غرض یہ سب کچھ ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک کلک کے اوپر موجود ہے ان کے بیسٹ فرینڈ کے پاس۔ اب یہ جو ہے یہ کرتا کیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کے لیے اس کے ذہن، شخصیت، عادات، اس کے ملان کے مطابق اپنے آپ کو یہ الائن کر لیتا ہے، اور آپ کے دوسرے دوستوں کی جگہ اور وقت بڑے ہی آرام اور چالاکی کے ساتھ چوری کر لیتا ہے، اور آپ اور ہم خوشی خوشی اس کے آگے سرنڈر کر جاتے ہیں۔ جناب یہ میرا اور آپ کا ایسا چالاک دوست ہے کہ یہ آپ کو اپنے پرانے دوستوں سے کنیکٹ ہونے اور انہیں تلاش کرنے کا سبب بھی بنتا ہے، ان سے آپ کی گپ شپ بھی کرواتا ہے، لیکن آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں ہونے دیتا۔ اب ہے نا یہ مزے کی بات، آپ اس کے بے حد شکر گزار ہوتے ہیں کہ آپ کو انتہائی آرام اور آسودگی کے ساتھ کہ آپ بیٹھے بٹھائے ایک ٹچ پر اپنے پسند کی انفارمیشن، انٹرٹینمنٹ، خبریں، حالات حاضرہ، بیوٹی ٹپس وغیرہ وغیرہ جو ہیں وہ حاصل کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اور جو چیزیں آپ کو پسند نہیں ہیں نا
وہ بھی ایک ہی ٹچ پر آپ اس کو ریموو کر دیتے ہیں. یعنی کہ آپ کی عادت کے خلاف یہ کوئی بھی کام نہیں کرتا، ریزسٹ بھی نہیں کرتا. دوستو، میں خود اپنے اس نئے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور میں اس سے متاثر بھی ہوں کہ اس کی وجہ سے میں بھی کچھ ایسی یادوں کو تازہ کر سکا، اور ایسے کچھ لوگوں سے اور فرینڈ سے رابطہ ہوا کہ جو یادوں میں تو تھے لیکن بڑے عرصے سے ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کو کسی نہ کسی سوشل سائٹ پر، کسی نہ کسی گروپ میں آپ کو اپنے کوئی پرانے اسکول کے، دفتر کے، محلے کے کچھ جو ہے نا جاننے والے اور قریبی مل ہی جاتے ہیں. اور جب آپ کا ان سے لنک اسٹیبلش ہوتا ہے تو جو آپ کو خوشی ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے. اور پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا اس نئے فرینڈ یعنی کہ آپ کے اسمارٹ فون سے تعلق اور رشتہ اور آپ کا اس پر اعتبار اور گہرا ہوتا جاتا ہے. آپ شکر گزاری کے طور پر اس کو اور وقت دینا شروع کر دیتے ہیں. اب اس سب کے باوجود کہ دنیا شور مچا رہی ہے کہ آپ اس سے دور رہیں، بچوں کو دور رکھیں، آپ جو بڑے ہیں وہ بھی اس کو کم سے کم ٹائم دیں، اس میں فلاں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، فلاں مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ کمبخت ایسا مکار ہے کہ لوگ اس کے ذریعے اس کی برائیاں بھی سنتے ہیں اور پھر اسی کے عشق میں گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں، جن میں بھی شامل ہوں. اب میں نے اس کی وجہ جاننے کی کوشش کی اپنے طور پر. اب پتہ نہیں کہ میں صحیح ہوں یا غلط، یہ فیصلہ تو آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں. تو مجھے محسوس ہوا کہ آج کا دور ایسا ہے کہ محرومیاں بہت زیادہ ہیں. جیسے کہ آپ کے احساسات، جذبات، ان کی محرومیاں. جب آپ کے آس پاس یا میرے آس پاس کوئی میرا دکھ، میرا درد، میری محرومی وہ محسوس نہیں کر پائے گا تو میں آٹومیٹیکلی اپنے اس بیسٹ فرینڈ کی طرف رجوع کروں گا. یہ فوراً میری اس وقت کی جذباتی کیفیت کے مطابق اپنی خدمات پیش کر دے گا. میرا کوئی اداس گانا سننے کو دل کر رہا ہے، یہ جناب گانوں کی ایک لسٹ پیش کر دے گا. میں اپنی اس وقت کی کیفیت، طبیعت کے مطابق کوئی کتاب، کوئی تحریر پڑھنا چاہوں تو سینکڑوں پیج کھول دے گا ایسی کتابوں اور تحریروں کے. میں اپنے جیسا کوئی ہم خیال شخص تلاش کرنا چاہوں، یہ فوراً اس کام میں لگ جائے گا، دل و جان سے میری مدد کرے گا، مجھے بہلانے کے یہ کئی طریقے بتائے گا، اور پھر میں اس میں گم ہو کر اپنا حال، اپنے دل کا حال اس کے ساتھ اور شیئر کرنا شروع کر دوں گا. اور یہ پتہ نہیں کہ یہ جو بدماش ہے یہ میرے اور آپ کے دل کا حال آگے کہاں کہاں شیئر کرتا ہے. دوستو، میرا یہ گمان ہے کہ جس طرح سے جیسے یہ زمانہ ترقی کرتا جائے گا، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی جائے گی، تو ہمارا رشتہ اس نئے بیسٹ فرینڈ اور اس کی جگہ اور اس سے بہتر اور ہمیں نہیں معلوم کس طرح کے آنے والے نئے بیسٹ فرینڈ سے مزید گہرا اور پکا ہوتا جائے گا. میری بس
ایک خواہش ہے اور التجا بھی ہے آپ دوستوں سے کہ اب میں بھی شاید کچھ آج کل کے زمانے کے حساب سے آپ کہیں تو کچھ پرانے زمانے کا انسان ہوتا جا رہا ہوں، تو میری خواہش ہے کہ جو ایک پرسن ٹو پرسن دوستوں کا اور ہمسایوں کا اور رشتوں میں جو بانڈ اور کانٹیکٹ ہے، کوشش کیجئے کہ اس بیسٹ فرینڈ کے رشتے کے ساتھ ساتھ وہ پرسن ٹو پرسن اس کانٹیکٹ کو بھی انٹیکٹ رکھیں۔ میں بڑے مخمصے کا شکار ہوں، ایک طرف یہ نیا بیسٹ فرینڈ ہے کہ جہاں دوریاں ہیں وہاں رابطے کا سبب بن رہا ہے، اور دوسری طرف یہ بدماش ہمیں ہمارے آس پاس کے اور ارد گرد کے لوگوں سے دور بھی کرتا جا رہا ہے۔ اس نقطے پر میں آپ دوستوں سے رہنمائی چاہتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اس مسئلے پر آپ کی انپٹ کا انتظار رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔